لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت اس رات فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس رات کو سلامتی والی رات فرماتا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے بہت سارے سوالات جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے، اور مفسرین نے جو اپنی تفاسیر میں مختلف رائے قائم کی ہیں، اقوال بیان کیے گئے، اس میں تطبیق اور کیا احادیث سے ہم شب قدر کی تعیین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے تھے مفتی صاحب کے سامنے، تو ہم نے کہا کہ ان سوالات کو کریں چونکہ اب شب قدر سے متعلق سوالات زیادہ ہونے لگے ہیں۔ سر کچھ سوالات ہیں شب قدر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ جواب دیجئے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ لیلۃ القدر یہ ہمارے لیے اہم رات کیوں بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت جب بھی کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ظاہر قرآن ہے ہمارے لیے ہدایت کے لیے کہ ہم اس پر چلیں گے تو دنیا کی بھی خیریں ہیں، آخرت کی بھی خیریں ہی خیریں ہیں۔ اگر لیلۃ القدر کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی رات ہے کہ جس کے اندر بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور بڑی عظمت والی رات، اس کا ذکر بھی ہمارے لیے ہدایت ہی ہے کہیں نہ کہیں۔ وہ جو ایک فلسفہ ہے لیلۃ القدر کا، اس کو ہم سب سے پہلے سمجھ لیں میرا خیال ہے، پھر ہمیں ایک بنیاد تو بنے نا، پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کی۔ دیکھیے گا اللہ رب العزت یہ پورا کارخانہ کائنات چلا رہے ہیں، اور کائنات بہت بڑی ہے۔ ہم تو اب آسمانوں کے اوپر نہیں جانتے کیا ہے، نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ اسی کو اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں ما لا تعلمون، جسے ہم جان بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ رب العزت جو کائنات پوری چلاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ ایک بے ترتیبی طور پر چلتی ہے یا ایک منظم ایک نظام کے تحت اللہ رب العزت ایک پوری کائنات کو چلاتا ہے؟ سوال یہ پیدا، اللہ کی سنت کیا ہے اپنے افعال میں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ کلو شیء، جیسے سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں کلو شیء عندہ بمقدار، کہ اللہ کی ہر شے، اللہ کی بارگاہ کے ہر چیز وہ ایک منظم نظام کے تحت چلتی ہے۔ اچھا، یہ جو مقدار کا لفظ ہے یہ اردو والا مقدار نہیں ہے جس کو ہم کوانٹٹی لے لیتے ہیں نا، یہ عربی والا مقدار ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ کسی کوئی فیصلہ اگر ہو رہا ہے اس کی شرائط ہے، اس کا طریقہ کار ہے، کوئی بھی حکم ہے وہ ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اپنے افعال کے اندر۔ اسی چیز کو سمجھیں، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اگر عذاب بھی کرنا ہونا تو اس کی بھی شرائط اور ایک مکمل نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی آ جائے گا عذاب۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، قرآن پاک کے اندر بہت سی قومیں رسولوں کا انکار کر رہی ہیں حق واضح ہونے کے باوجود، اچھا اوپر سے تانے بھی دیتی ہیں یستعجلونک بالعذاب، ہمیں عذاب دے دو بھائی، جو تم کہہ رہے ہو ہمیں عذاب آ جائے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا لولا اجل مسمی لجاءہم العذاب، کہ اگر ہم ایک اجل مسمی نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام اور شرائط کے ساتھ نہ چلانا ہوتا تو تم پر عذاب آ گیا ہوتا۔ ہر چیز ایک نظام کے ساتھ ہے۔ جب یہ ایک تصور اللہ کی جو سنت ہے اس کو سمجھ میں آ گیا، تو اب آپ پہلے دنیاوی ایک دو میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم بھی جب کوئی بھی نظام چلاتے ہیں، گھر کا ہو، ملک کا ہو، کسی ادارے کا ہو، تو آپ غور کریں کہ ہر وہ ادارہ سب سے بہترین ہوتا ہے جہاں کا نظام اچھا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ملک کا نظام اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کے اندر بھی دن معین کیے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دن ہے جس کے اندر بجٹ پیش کیا جائے گا، سال میں ایک دن ہے۔ یہ ایک دن ہے کہ 5 سالوں کے بعد کہ اس کے اندر الیکشنز کروائے جائیں گے۔ ہر ایک چیز کا نظام بنا ہوتا ہے نا، اور جہاں جتنا اچھا نظام ہے وہ ملک اچھا ہوتا ہے۔ جہاں پر نظام تتر بتر ہے ہم کہیں گے بھئی یہ کم تر درجے کے اندر وہ ممالک آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جو سنت رہی ہے اپنے افعال کے اندر، ہر چیز ایک منظم طریقے سے، اسی کا ذکر لیلۃ القدر میں اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ رب العزت بھی جب فیصلے فرماتے ہیں اس کا بھی ایک پورا نظام ہے، وقت ہے کہ فلاں وقت آتا ہے تو اس کے اندر بہت سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سنت سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے اخلاق سے خود کو متخلق کر لو، یعنی اللہ جو اپنی سنتیں بیان کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو اس میں ڈالو۔ اگر اللہ پوری کائنات کا نظام منظم طریقے سے چلا رہے ہیں تو یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہر چیز میں باقاعدہ نظام ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقصد ہے کہ جو سورہ لیلۃ القدر کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک رات ہے فیصلوں والی بڑی، جس کے اندر یہ سب کام ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ اچھا، دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ شب قدر کے قرآن نازل ہونے کی وجہ سے برکت والی بنی، قدر والی بنی، یا آلریڈی یہ پہلے ہی شب قدر تھی، پچھلی امتوں کو بھی ملی تھی؟ ہمارے یہاں تو یہ شعلہ بیانی ہو جاتی ہے
کہ بھئی چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اس لیے یہ لیلۃ القدر ہوئی، ایسا نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہی ہے، یہ عظیم رات ہی ہے جس میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ فیصلے فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں، پھر وہ ان ڈیوٹیز کو لے کر فرشتے اترتے ہیں زمین پر یا کائنات میں جہاں جہاں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات ایسی نہیں کہ قرآن نازل ہوا تو لیلۃ القدر ہوئی۔ دیکھو قرآن کی آیت خود بیان کر رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر ہو گئی، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ عظمت والی رات پہلے بھی تھی، پہلے بھی جب یہ رات آتی تھی فیصلے ہوتے تھے، اللہ کی شان جو بھی ہے ابھی بھی ہوتا ہے۔ یعنی پچھلی امتوں میں بھی شب قدر کا ایک تصور تھا، بالکل، یعنی ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ سارے کام فرماتا ہے، نظام کا بتاتا ہے، وہ پہلے بھی تھا، یہ بالکل پہلے اس امت کا مسئلہ اس لیے کہ دوسری صورت میں بھی آپ دیکھیں نا، اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ایک مبارک رات ہے جس کے اندر قرآن نازل ہونے کا بھی فیصلہ ہوا۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ہر حکمت والے امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عادت کی طرف اشارہ ہے، ایک دفعہ کے فعل کی طرف اشارہ نہیں کہ ایک دفعہ لیلۃ القدر میں ایسا ہوا، بلکہ لیلۃ القدر میں ایسا ہوتا رہا ہے، آگے بھی ہوگا۔ اب تیسرا سوال کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں وہ فیصلے نازل فرماتا ہے، اس رات میں تمام احکامات فرماتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں بیان کیا اللہ رب العزت نے؟ دیکھیں پہلے تو سنت الہیہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک منظم طریقے سے ہوتی ہے، کسی کو فیصلے دینے ہیں تو اس کا بھی وقت باندھا ہوا ہے، ہر چیز ایک شرائط کے ساتھ چلتی ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ہم قرآن سے اشارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برکت والے اور رحمت والے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ اشارے ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں قرآن نازل، یعنی اس رات کو برکت والا رکھا، تو برکت والی کب ہوگا؟ obviously اس کے اندر وہ فیصلے ہو رہے ہوں گے کہ جس کے اندر عنصر برکت نظر آ رہا ہو۔ اسی کو اللہ نے دوسری طرح جگہ ذکر بھی کیا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو جو ایک لازم رکھا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح اللہ نے دوسری سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب قدر کے دو معنی ہیں نا، عربی کے اندر ایک قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت والا جسے ہم ذو قدر بھی کہتے ہیں، اور قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہوتا ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں، اس لیے کہ یہ برکت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اور اس کے اندر تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، دونوں معنی مراد ہیں یہاں پر۔ تو ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں قرآن کے اشاروں سے کہ اس رات کو برکت والا قرار دینا، سورہ قدر میں قدر قرار دینا، اور تیسری جگہ اللہ نے اس کو سلامتی والا قرار دینا، یہ تینوں اشارے ضرور بتاتے ہیں کہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر رحمت کا ظہور بھی ہوتا ہے، سلامتی کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور برکت کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ یہ اشارے تو ہم ضرور قرآن سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اب یہ اسی صورت میں جو بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، تو یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، یہ کیوں بیان کیا اللہ رب العزت؟ دیکھیں پہلی بات تو زمین پر فرشتے آتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے ظاہر ہے کہ وہ ایک مالا اعلیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے فرمایا وہ نازل ہوتے ہیں۔ ہم زمین یہاں پر اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہم زمین پر موجود ہیں نا۔ اچھا تو زمینی بھی بڑے فیصلے اللہ فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی فرشتے ہوں گے، لیکن صرف زمین پر فرشتے آتے ہیں، قرآن نے اس چیز کو مقید نہیں کیا۔ یہ پوری کائنات ہے، اور کائنات میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور یہ جو زندگی ہے قرآن تو بالکل واضح طور پر بھی بیان کرتا ہے کہ اس زمین کے اوپر یہ زندگی محدود نہیں ہے۔ قرآن پاک واضح اشارہ دیتا ہے کہ اللہ کی جو دابہ ہیں، مخلوقات ہیں، وہ زمین کے آسمانوں میں بھی ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان بھی ہیں۔ تو کہاں کہاں فیصلے ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اس میں عموم ہی رکھنا چاہیے، اس میں خصوص پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اب فرشتے کیوں نازل ہو رہے ہیں اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر کی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، چونکہ اس کے اندر فیصلے جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، بیان کر دیے جاتے ہیں، تو اسی اللہ کے احکامات کو لے کر کے وہ آتے، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا اللہ کے افعال میں سنت ہے، ہر کام باقاعدہ نظام کے ساتھ ہوگا، تو مختلف کاموں کے لیے فرشتے موکل ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں، تو ان کو ڈیوٹیز سونپی جاتی ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ کے لیے اللہ کا کیا فرمان آیا ہے، اس لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر میں اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے، یہ سلامتی والی رات کیوں بیان کیا؟ دیکھیں سلامتی کے دو معنی یہاں پر بن سکتے ہیں، دو احتمالات بن سکتے ہیں، اور دونوں ہی یہاں پر مراد ہیں، اس میں کوئی کیونکہ اللہ نے عموم پیدا کیا۔ سلامتی سے ایک مراد ہم یہ لے لیتے ہیں چونکہ اس رات میں بڑے فیصلے ہوں گے اور یہ فیصلے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے ظاہر ہے پھر آگے جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ کیا یہ جو اللہ نے فرمان جاری کیا اور فرشتوں تک پہنچا، کیا اس میں شیطانی دخل ہو سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا۔
بھائی کیا اس میں شیطانی دخل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ بھی آسمانوں کی سیریں کرتے ہیں اور بہت سی جگہوں کے اوپر جاتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا۔ تو ایک سلامتی والا معنی یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے پورے اس رات کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں، اس میں شیطان کی طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، اس لیے یہ سلامتی والی رات ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی بھی سلامتی والا یہ بنتا ہے کہ اس رات کے اندر جو فیصلے ہوں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، اس میں برکت کا عنصر بھی ہوگا، سلامتی کا عنصر بھی ہوگا، رحمت کا عنصر بھی ہوگا۔ یہ جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے اتنے زبردست ہیں، جب ہمارے سامنے اگر کوئی فیصلہ آ جائے گا اس میں دین دنیا اور آخرت کی سلامتی بھری ہوئی ہیں۔ اب اسی کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ہونے والے ایک فیصلے کو ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، یعنی اس رات میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا، اس فیصلے کو قرآن نے ذکر کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے اندر رحمت، برکت، سلامتی رکھتا ہے وہ ہمارے سامنے کہ اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو جس فیصلے کا ہمیں پتہ چل جائے گا وہ خود فیصلہ بھی بتائے گا کہ یہ سلامتی والا فیصلہ ہے لوگوں کے لیے، دین دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ اور دوسرا معنی بھی اس کا مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بٹ رہے ہیں اس میں شیطانی دخل کسی بھی طرح کا نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ تعبیر کی ہے، یہ مثال دی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے قدر والی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو اس آیت کو درست سمجھے، 1000 مہینے وہ والے جس میں یہ رات شامل نہ ہو ان سے بہتر ہے۔ اگر تو ان 1000 مہینوں میں بھی لیلۃ القدر شامل کر لو گے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک رات اور اس میں ہونے والے فیصلے 1000 مہینوں سے بہتر ہیں کہ جس میں یہ رات نہ ہو، اس لیے کہ اس میں فیصلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس فیصلوں میں سلامتیاں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ تو اگر یہ رات نکال دی جائے تو وہ 1000 مہینے بھی ان سلامتیوں، ان برکت اور ان رحمتوں سے محرومی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیلۃ القدر کا ایک فیصلہ ہمیں بتا دیا کہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن پاک میں ہدایت ہے، قرآن پاک فرقان ہے، قرآن پاک سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اب ہمارے لیے اس رات یہ فیصلہ ہوا، مجھے آپ بتائیں قرآن کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، اگر یہ رات میں یہ فیصلہ نہ ہوتا تو 1000 مہینے کیا لاکھ مہینے بھی گزر جاتے، یہ برکتیں ہم لے سکتے تھے۔ اس لیے اس رات میں ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ 1000 مہینوں کے اوپر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت پاک کی مراد۔ اچھا، اب یہ شب قدر ہر سال ہوتی ہے یا کئی سالوں کے بعد پلٹ کر آئے گی؟ یہ مفسرین کے درمیان جو مختلف اقوال ملتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں مفتبی قول کون سا ہے؟ دیکھیں، مفسرین کی 2 آراء سامنے آئی تھی۔ قلیل مفسرین ایسے بھی تھے جو یہ ذکر کرتے تھے کہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ممکن ہے 10 سال بعد ہے، 100 سال بعد ہے، ہزاروں سال بعد ہے۔ اچھا، اور نمبر 2، اس کے مقابلے میں جمہور محققین علماء کرام کا قول یہ تھا کہ لیلۃ القدر میں غالب رجحان قرآن کا یہ ہے کہ ہر سال آتی ہے۔ یہ 2 ایک اختلاف ہے، میں پہلے سمجھا دیتا ہوں کیوں ہوا۔ دیکھیے گا، جن علماء نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر سال آتی ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ رات ہے برکت والی، یہ رات ہے قدر والی۔ رات کا اللہ نے ذکر کیا، رات اپنے اندر 2 احتمال رکھ رہی ہے کہ یہ رات ہمارے اعتبار والی رات ہے یا اللہ کے اعتبار والی رات ہے، کیونکہ ان چیزوں کو قرآن نے واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہے اس کا ایک دن تمہارے دنوں سے ہزاروں سالوں کا ہوتا ہے۔ تو وقت 2 طرح کے ہیں، ایک وقت ہے جو ہم پر گزر رہا ہے، ایک ہے جو اللہ کے اپنے حساب کا جو اس کی شان رکھتا ہے اس حساب سے وقت۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک لیل ہے، تو یہ ہماری والی لیل ہے یا اللہ کے وقت کے حساب والی لیل ہے؟ تو وہ مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ نے چونکہ اس کی وضاحت نہیں کی ہے، تو اگر تو ہماری والی رات ہے پھر تو رمضان کا مہینہ چونکہ ہر سال آتا ہے لہذا ہر سال لیلۃ القدر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو ہوا کہ یہاں رات سے مراد اللہ کے اوقات کے حساب سے ہے تو پھر تو یہ ہزاروں سال بعد ایک رات آئے گی اور اس میں بہت بڑے فیصلے ہوں گے۔ یہ وجہ بنی تھی کہ ایک طبقہ مفسرین کا وہ ذکر کرتا ہے کہ اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے کہ وہ ہر سال آتی ہے یا ہزاروں سال بعد آتی، لیکن جمہور علماء یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہر سال کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود واضح اشارہ دیا ہے کہ اس رات سے مراد ہمارے والے وقت کا حساب ہے، اللہ کے اوقات کی بات نہیں چل رہی۔ کیوں؟ لیلۃ القدر، سورہ قدر کو اگر ہم پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آگے ذکر ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سلامتی والی ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ فجر ہماری اب طلوع ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ تو اللہ نے جو مطلع الفجر کا جملہ ارشاد فرمایا جس نے واضح اشارہ دے دیا یہ وقت جس کی بات چل رہی ہے وہ ہمارے حساب کے اوقات، لہٰذا ہر سال ہی لیلۃ القدر ہوگی، رمضان کے مہینے میں ہوگی۔ یہی بات زیادہ راجح ہوئی ہے محققین علماء کرام کے نزد۔ اب راجح قول کے مطابق تو ہر سال ہی ہوگی، یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اب یہ کیا کوئی خاص رات ہوتی ہے، اس کا کوئی تعین کر سکتے ہیں احادیث کی روشنی میں؟ جیسے مختلف حدیثوں میں مختلف تاریخیں آئی ہیں تو کیا ان سے کوئی تعین لے سکتے ہیں ہم؟
دیکھیں روایات کو تو حل کرنے میں جو اصول ہے اسی کو اپلائی کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے تو اجتماعی تناظر میں ساری روایات کو اپنے سامنے رکھا جاتا ہے، دوسری بات پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے متن میں کوئی تعارض تو نہیں آ رہا، تعارض آ رہا ہے استدلال باطل ہو جاتا صحیح ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک چیز قطعی ہے جو قرآن نے ذکر کی، اور ایک چیز ہے جو روایات میں ضمنی طور پر آ رہی ہے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا، لہذا رمضان کا مہینہ جس میں لیلۃ القدر ہے، یہ بات تو قطعی طور پر قرآن نے ہمیں بیان کر دی، لہذا پورا مہینہ رمضان کا اس میں آ جاتا ہے، اول سے لے کر آخر تک، اسی کے اندر کوئی ایک رات ہوگی، یہ تو محکم بات ہوگی نا۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو اس میں اتنا شدید تعارض ہمیں ملتا ہے، مثال کے طور پر 40 اقوال ملتے ہیں صحابہ کرام سے، مرفوعاً بھی موقوفاً بھی۔ مثال کے طور پر 21ویں شب بخاری کی ایک روایت ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں بخاری کی روایت ہے، آخری عشرے کی پوری 10 راتیں بخاری کی روایت ہے۔ اچھا اسی طرح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے 24ویں رات ہے، ایک روایت ہے 25ویں رات ہے، ایک روایت آتی ہے 15ویں رات ہے، ایک روایت آتی ہے پہلے دن کی رات ہے، ایک روایت آتی ہے پہلے دن کی رات یا آخری، بالکل جو سب سے آخری رات ہوتی ہے وہ ہے۔ اس طرح 40 اقوال منقول ہوئے ہیں صحیح سندوں کے ساتھ، موقوفاً اور مرفوعاً۔ اچھا کئی صحابہ تو قسم اٹھا لیا کرتے تھے، یہ روایتیں بھی آئی ہیں کہ خدا کی قسم 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب پہ بہت بڑا ایک طبقہ بھی رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد روایات کے اندر چونکہ بہت زیادہ ایک تعارض کی صورتحال تھی، اس وجہ سے کوئی حتمی بات روایات کی بنیاد پر کی نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ تعارض کیوں آیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر ایک تحری فرمایا کرتے تھے لیلۃ القدر کی، اور رمضان کا مہینہ ایک دفعہ تو آیا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدینہ منورہ کی زندگی میں 8-10 دفعہ رمضان کا مہینہ آیا۔ اب وہ 8-10 دفعہ ممکن ہے کہ ایک رمضان میں الگ لیلۃ القدر کا انکشاف ہوا ہو، اگلے سال الگ ہوا ہو، تیسرے سال الگ ہوا ہو، اس وجہ سے صحابہ کی مختلف آراء بھی بن گئی۔ تو اس کے اندر حتمی رائے بالکل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور ان سے یہی آتا ہے کہ رمضان اتنی بات کرنی چاہیے، رمضان کے اندر کون سی رات ہے یہ حتمی بات کرنی ہی چاہیے۔ ناظرین یہ تھے شب قدر کے حوالے سے ہماری گفتگو، اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ایک تو اس کا تعین نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی رات ہے، دوسرا جو باتیں ہمارے لیے بتائی تھیں اللہ رب العزت نے کہ یہ قدر والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک ایک کر کے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کو سنیے، سمجھیے، اگر سمجھ میں آئے تو اس کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔